بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ دوم، پارٹ نمبر 5، پیج نمبر 478۔ ابن حزم کا یہ اشکال بہت ہی سطحی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کے بیان کرتے وقت ان کی نظر قرآن عزیز کے اس مطلب و مراد سے غافل ہو گئی جو اس مقام پر اس کے پیش نظر ہے، اور انہوں نے آیت زیر بحث کے سیاق و سباق پر غور نہیں فرمایا۔ قرآن عزیز اس آیت سے قبل مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ مشرکین اپنی ناسمجھی اور کچھ فہمی سے خدا کے ساتھ معبودان باطل کو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن قرآن جب اس مسئلہ کے بطلان کو ان پر واضح کرتا اور طرح طرح سے یہ سمجھاتا ہے تو ان پر نصیحت کا الٹا اثر پڑتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ نفرت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے ان تمام باطل نسبتوں سے جو مشرکین اس کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان ہی ہے جو اس قسم کی مشرکانہ گمراہی میں مبتلا ہو رہا ہے، ورنہ ساتوں آسمان و زمین اور کائنات کی ہر شے خدا کی پاکی بیان کرتی اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے، مگر انسان ان کی اس تسبیح کے فہم و ادراک سے قاصر ہے۔ بے شک اللہ بردبار ہے، بخشنے والا۔ اس کے بعد مشرکین کے باطل عقیدہ کا ثمرہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے اور مشرکین کے درمیان ایک حجاب قائم کر دیتے ہیں، یعنی جب وہ قرآن کو خدا کا کلام نہیں مانتے تو وہ آپ کو رسول بھی تسلیم نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کی نصیحت سے منہ موڑ کر آخرت کے انجام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ بنی اسرائیل، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بھٹک جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدائے مالک عرش کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے رستہ نکالتے۔ وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ قرآن عزیز کی تفصیلات اور سیاق و سباق کی تصریحات کے بعد ابن حزم کے شبہ کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ تو صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی ناپاک جرت انسان کو ہی ہوئی، اس لیے کہ وہ متضاد اوصاف کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کائنات کی ہر شے خدا کے سامنے حقیقت کے سوا اور کچھ کہنے کی جرت نہیں رکھتی، اور اسی لیے وہ صرف پاکی ہی بیان کرتی ہے اور تسبیح و تحمید اس کا شیوا ہے۔ شیخ بدر الدین عینی نے محققین کے اس مسلک کو اس حدیث کے تحت میں مختصر مگر مدلل بیان کیا ہے، جس میں دو قبروں میں مردوں پر عذاب ہونے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کی ایک سبز شاخ کو چیر دونوں قبروں پر لگاتے ہوئے یہ ارشاد فرمانے کا ذکر کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں گی یہ دونوں عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اہل علم آیت وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کے معنی بیان کرتے ہیں کہ ہر زندہ شے خدا کی حمد کرتی ہے، اور ہر شے کو اس کے درجہ کے مناسب زندگی حاصل ہے، اور لکڑی نباتات میں زندگی اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک وہ سبز رہے، اور خشک ہو جانا اس کی موت کا اعلان ہے، اور پتھر جمادات کی زندگی اس کے سالم رہنے سے وابستہ ہے، اور اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اس کی موت کا پیغام ہے۔ اور محققین کا یہی مسلک ہے کہ آیت بغیر کسی تاویل کے اپنے عموم پر ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ اشیاء کیا حقیقتاً تسبیح کرتی ہیں یا اپنے حال سے صانع اور خالق پر دلالت کرنا ہی ان کی تسبیح ہے۔
تو اہل تحقیق کا مذہب یہ ہے کہ یہ اشیاء حقیقتاً تسبیح کرتی ہیں، اور جبکہ عقل بھی اس کو محال نہیں سمجھتی اور نفس بھی بصراحت اس کا اظہار کرتی ہے، تو ضروری ہے کہ اس کا مطلب وہی لیا جائے جو اہل تحقیق فرماتے ہیں۔ عینی شرح بخاری جلد 1 صفحہ 874۔ نص قرآنی کی صراحت تو آپ کے سامنے ہے، لیکن عقل کیوں اس کو محال نہیں سمجھتی؟ تو اس کا فتویٰ عقل ہی سے لیجئے۔ عقلائے دہر کا اس پر اتفاق ہے کہ گفتگو اور قول کے لیے نطق شرط نہیں ہے، اور کسی شے میں اگر حیات اور صوت موجود ہیں تو اس کی جانب قول کی نسبت بے تردد صحیح ہے۔ چنانچہ فلاسفہ یونان حیوانات کے اندر حیات کے ساتھ جزیات کا حس بھی تسلیم کرتے رہے ہیں حیات کے ساتھ جزیات کا حس بھی تسلیم کرتے رہے ہیں، اور جدید سائنس کے دور میں تو یہ مشاہدہ ہو رہا ہے کہ نباتات کے اندر بھی حیات اور احساس دونوں چیزیں موجود ہیں، حتیٰ کہ جزیات کا تمیز بھی تجربہ میں آ چکا ہے۔ چھوئی موئی کا درخت ہاتھ لگانے سے مرجھا جاتا ہے اور ہاتھ الگ ہونے سے پھر شاداب ہو جاتا ہے۔ مردم خور درخت انسان یا حیوان کے قریب ہونے پر اس کا احساس کرتا اور فوراً اپنی شاخیں دراز کر کے اس کو دبوچ کر اپنی گرفت میں کر لیتا ہے۔ یہ اب رات دن کے مشاہدے ہیں۔ کلکتہ میں مشہور ماہر علم النباتات سائنسداں کا ایک باغیچہ آج بھی موجود ہے، جس میں مسٹر بوس خدا کی قدرت کے عجائبات دکھاتا ہے کہ درخت مریض بھی ہوتے ہیں اور صحت یاب بھی، اور بعض درختوں کا بعض سے نفرت کرنا مشاہد ہوتا ہے، اور بعض کا بعض کی جانب مائل ہونا بھی، حتیٰ کہ بعض سائنسدانوں کا اب یہ دعویٰ ہے کہ ایک نہایت ہی ضعیف اور غیر محسوس قسم کی حیات جمادات کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور وہی اس کے نمو کی کفیل ہے۔ غرض نقل اور عقل دونوں اعتبار سے قرآن عزیز کا یہ ارشاد کہ کائنات کی ہر شے خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے، اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے ہے، اور دلالت حال کے ساتھ اس کی تعویل کرنا فضول ہے۔ البتہ ان کی یہ تسبیح و تحمید انسانوں کے عام فہم و ادراک سے بالا تر رکھی گئی ہے، اور خدا کی مرضی اور مشیت کے ماتحت کبھی کبھی انبیاء و رسل کو اس کا فہم و ادراک عطا ہو جاتا ہے، جو ان کے لیے بطور نشان معجزہ کے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصی شرف و امتیاز یہ تھا کہ جب وہ صبح و شام خدا کی حمد و ثنا کرتے اور اس کی پاکی اور تقدیس میں مشغول ہوتے تو وحوش و طیور اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے خدا کی تسبیح و تحمید میں ان کی ہم نوائی کرتے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور وہ سب ایک دوسرے کی تسبیح و تحمید کو سنتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا قرآن عزیز نے سورہ انبیاء سبا اور صاد میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ واضح رہے کہ علماء حق میں سے جن علماء نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں جن و انس کے علاوہ اشیاء کی تسبیح کو حال پر محمول کیا ہے، انہوں نے بھی بلا خوف یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ اس عام حالت سے جدا معجزات سے تعلق رکھتا ہے، اور ان مقامات میں حیوانات و جمادات کی تسبیح و تحمید حقیقی معنی ہی کے لحاظ سے ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں حقیقت ہی مراد ہے، جن میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، ستن حنانہ کا گریہ کرنا اور حیوانات کا آپ سے ہم کلام ہونا ثابت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہو جانا، شاہی اور شہنشاہی کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام سلطنت و مملکت کے مال سے ایک حبہ نہیں لیتے اور اپنا اہل و عیال کی معاش کا بار بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اسی کو ذریعہ معاش بناتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس وصف کو حدیث صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ سراہا گیا ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ۔ بخاری کتاب التجارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بے شبہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت سے روزی کماتے تھے۔ شیخ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ خدایا ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ پاک جذبہ اسی پیغمبرانہ امتیازات میں سے تھا جن کا ذکر قرآن عزیز نے تمام اولو العزم پیغمبروں کی رشد و ہدایت کے سلسلہ میں کیا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کو جب پیغام الہی سناتا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے
عینی جلد 7 صفحہ 420 وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، اور میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حدیث بخاری کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ اسلام کو اگرچہ بیت المال سے بقدر کفاف و وظیفہ لینا درست ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس پر بار نہ ڈالے۔ چنانچہ صدیق اکبر نے وفات کے وقت اس تمام رقم کو واپس کر دیا تھا جو انہوں نے زمانہ خلافت میں بیت المال سے وظیفہ کی شکل میں لے لی تھی۔ اسی طرح دوسری خدمات اسلامی پر معاوضہ لینے کا معاملہ الگ ہے۔ فتح الباری جلد 4 صفحہ 243۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے اور فولاد کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ جب وہ زرہ بناتے تو سخت مشقت اور آلات خدادی کے بغیر فولاد کو جس طرح چاہتے کام میں لاتے، اور ان کے ہاتھ میں موم کی طرح بآسانی ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ قرآن عزیز نے اس واقعہ کو سورہ انبیاء اور سورہ سبا میں اس طرح بیان کیا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سبا، اور ہم نے اس داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ بنا زرہیں کشادہ اور اندازہ سے جوڑ کڑیاں، اور تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ انبیاء، اور ہم نے اس داؤد کو سکھایا ایک قسم کا لباس بنانا تاکہ تم کو لڑائی کے موقع پر اس سے بچاؤ حاصل ہو، بس کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ تورات اور لوہے کے استعمال کی زمانہ کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے لوہے کی صنعت نے اس حد تک ترقی کر لی تھی کہ فولاد کو پگھلا کر اس سے سپاٹ ٹکڑے بناتے اور ان کو جوڑ کر زرہ بنایا کرتے تھے، لیکن یہ زرہ بہت بھاری ہوتی تھی اور چند قوی ہیکل انسانوں کے علاوہ عام طریقہ سے ان کا استعمال مشکل اور دشوار سمجھا جاتا تھا، اور میدان جنگ میں سبق خرامی دشوار ہو جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے تعلیم وحی کے ذریعہ ایسی زرہیں ایجاد کیں جو باریک اور نازک زنجیروں کے حلقوں سے بنائی جاتی تھیں، اور ہلکی اور نرم ہونے کی وجہ سے میدان جنگ کا سپاہی اس کو پہن کر بآسانی نقل و حرکت بھی کر سکتا تھا، اور دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بھی بہت عمدہ ثابت ہوتی تھیں۔ سید محمود آلوسی نے روح المعانی میں حضرت قتادہ سے بھی اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔ روح المعانی جلد 17 صفحہ 71۔ منطق الطیر، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی جانب سے ایک شرف یہ عطا ہوا تھا کہ دونوں بزرگوں کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا گیا تھا، اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو سمجھتا ہے، اسی طرح وہ پرندوں کی گفتگو سمجھتے تھے۔ نطق طیر کی حقیقت کیا ہے اور حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام نطق طیر کے متعلق کس قسم کا علم تھا، اس کی مفصل بحث حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں آئے گی، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ان کا یہ علم اس طریقہ کا نہ تھا جو علم الحیوانات کے ماہرین نے تخمینی اور ضمنی طور پر ایجاد کیا ہے، اور جو علمی اصطلاح میں زولوجی کی ایک شاخ شمار ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک موہبت اور بخشش تھی جس سے ان دونوں پیغمبروں کو نوازا گیا تھا۔ تلاوت زبور، گزشتہ سطور میں ذکر آ چکا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھوڑے پر زین کسنا شروع کرتے تو اس سے فارغ ہونے تک مکمل زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ حرکت زبان سے تعلق رکھتا ہے، گویا خدا تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زمانہ کو اس مدت میں ایسا سمیٹ دیتا تھا کہ عام حالت میں وہ گھنٹوں کی مقدار بن سکتا ہے، یا حضرت داؤد علیہ السلام کو سرعت ادا الفاظ کی اس درجہ قوت عطا کر دی گئی تھی کہ دوسرا شخص جس کلام کو گھنٹوں میں ادا کرے، داؤد علیہ السلام اس کو بخاری کی نقل کردہ روایت کے مطابق مختصر وقت میں ادا کرنے پر قدرت رکھتے تھے، اور یہ تو آج بھی مسلم ہے کہ سرعت حرکت کے لیے کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور دو اہم تفسیری مقام، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں دو اہم مقام ایسے ہیں جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی اور مفسرین کی تفسیری مباحث کے لحاظ سے بھی اہم شمار ہوتے ہیں، اور پہلا مقام اگرچہ اختلافی نہیں ہے مگر دوسرا مقام معرکۃ الآراء بن گیا ہے، اور اہل علم کی موشگافیوں نے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو آشکارا کیا جائے اور باطل اوہام و مزعومات کو ادلہ و براہین کی روشنی میں رد کیا جائے۔ مقام اول، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ
اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین ففہمناہا سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما۔ انبیاء اور داؤد اور سلیمان کا واقعہ جب وہ ایک کھیتی کے معاملہ کا فیصلہ کر رہے تھے جس کو ایک فریق کی بکریوں کے ریوڑ نے خراب کر ڈالا تھا، اور ہم ان کے فیصلہ کے وقت اپنے علم محیط کے اعتبار سے موجود تھے، پھر ہم نے اس کے بہترین فیصلہ کی سمجھ سلیمان کو عطا کی، اور داؤد سلیمان کو ہم نے علم و حکمت عطا کیے۔ اس آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین نے بروایت حضرت عبداللہ ابن مسعود و حضرت عبداللہ ابن عباس یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو شخص ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ مدعی نے دعوے کی روایات یہ سنائی کہ مدعا علیہ کی بکریوں کے گلے نے اس کے تمام کھیتی تباہ و برباد کر دی اور اس کو چر چپ کر روند ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و حکمت کے پیش نظر یہ فیصلہ دیا کہ مدعا کی کھیتی کا نقصان چونکہ مدعا علیہ کے گلہ کی قیمت کے قریب قریب متوازن ہے، لہٰذا یہ پورا گلہ مدعی کو تاوان میں دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر ابھی 11 سال کی تھی۔ وہ والد ماجد کے نزدیک ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ اگرچہ آپ کا یہ فیصلہ صحیح ہے، مگر اس سے بھی زیادہ مناسب شکل یہ ہے کہ مدعا علیہ کی تمام ریوڑ مدعا کے سپرد کر دیا جائے کہ وہ اس کے دودھ اور اس کی اون سے فائدہ اٹھائے، اور مدعا علیہ سے کہا جائے کہ وہ اس درمیان میں مدعی کے کھیت کے خدمت انجام دے، اور جب کھیت کی پیداوار اپنی اصل حالت پر آ جائے تو کھیت مدعا کے سپرد کر دے اور اپنا ریوڑ واپس لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن عزیز نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس معاملہ میں سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ مناسب رہا، اور اس واقعہ خاص میں فہم داؤد پر فہم سلیمان گویا سبقت لے گیا۔ ابن کثیر سورہ انبیاء۔ مگر اس قسم کی جزئی فضیلت کے یہ معنی نہیں ہے کہ بحیثیت مجموعی فضائل حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر فضیلت رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجموعہ فضائل کے اعتبار سے حضرت داؤد کی جو منقبت فرمائی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصہ میں نہیں آئی۔ مقام ثانی، تورات اور اسرائیلی روایات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات قدسی صفات کی جانب ایسی مضحکہ خیز اور بیہودہ حکایات و قصص منسوب کرتی ہیں کہ جن کو پڑھ کر ان مقدس ہستیوں کے متعلق نبی یا رسول ہونے کا تو کیا یقین ہو سکتا ہے، یہ بھی باور نہیں ہوتا کہ وہ بااخلاق بزرگ ہستیاں ہیں۔ بہتان طرازی کی مثال، چنانچہ ان قصص و حکایات میں سے ایک خرافی روایت حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ تورات کے صحیفہ سموئیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ایک طویل داستان بیان کی گئی ہے جو مختصر الفاظ میں اسی کی زبانی سننے کے قابل ہے۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا کیا وہ العام کی بیٹی بنت سبا نہیں جو حتیٰ اور یح کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلایا، وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی۔ پھر اپنے گھر کو چلی گئی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اور یح کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے خط میں یہ لکھا، اور یح کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا، اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے۔ اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے، اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے، اور حتیٰ اور یح بھی مر گیا۔ تب یوآب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤد کو بتایا۔ جب اور یح کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اور یح مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا۔ پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ سموئیل 2 باب 11 آیات 2-27۔ اس داستان میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو اخلاقی نقشہ پیش کیا گیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد ان کو نبی اور پیغمبر تو کجا ایک صحیح اخلاق کا انسان بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوسرے کی بیوی پر نظر بد ڈالنا، اس سے ناجائز طور پر ملوث ہونا، اور پھر سازش کر کے اس کے شوہر کو ناحق قتل کروا دینا انسانی زندگی کے وہ
پاک اعمال ہیں جن کے لیے علم اخلاق کی زبان میں بدکاری سے کم کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تورات کا تضاد بیان۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی معصوم ہستی پر لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کریں، خود تورات ہی کی زبانی یہ سنانا چاہتے ہیں کہ دوسرے مقامات پر اس نے حضرت داؤد کی نسبت کیا کہا ہے اور ان کی پاک دامنی اور خدا رسی کا کس انداز میں ذکر کیا ہے۔ تورات کے صحیفہ سموئیل میں ہے، تب ناتن نبی بادشاہ داؤد سے کہا، جا جو کچھ تیرے دل میں ہے کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور اسی رات کو ایسا ہوا کہ خداوند کا کلام ناتن کو پہنچا، جا اور میرے بندہ داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے، سو اب تو میرے بندے داؤد سے کہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالہ سے، جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، لیا تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو۔ سموئیل 2 باب آیات 3 تا 8۔ اس نے میرے زور آور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا اور وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خداوند سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سارے فیصلے میرے سامنے تھے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنی بدکاری سے باز رہا، اس لیے خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق میری اس پاکیزگی کے مطابق جو اس کی نظر کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ داؤد بن یسی کہتا ہے، یعنی یہ اس شخص کا کلام ہے جو سرفراز کیا گیا اور یعقوب کے خدا کا ممسوح اور اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز ہے۔ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ سموئیل باب 23 آیات 1 تا 3، 18 تا 25۔ سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا۔ سلاطین 1 باب 3 آیت۔ سو اس سلیمان نے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنے منہ سے میرا باپ دادا سے کلام کیا اور داؤد کو چنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو۔ تاریخ 2 باب 6 آیات 4 و 7۔ اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، اپنے بندے میرے باپ داؤد کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے پاس میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی، بشرط یہ کہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا ہے ویسے ہی میری شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط رکھے۔ ایزن باب 6 آیت 16۔ پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھینوں گا، بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے، ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ سلاطین 1 باب 11 آیت 13۔ اور ایسا ہوگا کہ اگر تو ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے اور میرے آئین و احکام کو مانے جیسا میرے بندہ داؤد نے کیا، تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا جیسا میں نے داؤد کے لیے بنایا اور اسرائیل کو تجھے دوں گا۔ ایزن باب 11 28۔ یہ تمام عبارات بھی تورات ہی کی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد خدا کے مختار اور پسندیدہ بندے تھے، بلا واسطہ اس سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے تھے، خدا کی شریعت کے کامل مطیع و فرما بردار تھے، راست باز، پاک دامن اور باعفت بزرگ تھے، اور خدا کے دیے ہوئے ملک میں بنی اسرائیل کے امیر اور خلیفۃ اللہ تھے۔ ہر وقت خدا کی حفاظت و صیانت ان کی کفیل تھی، گویا برگزیدہ پیغمبر اور صاحب اقتدار حکمراں تھے۔ بس نہیں کہا جا سکتا کہ اہل کتاب تورات کے ان متضاد بیانات میں کس طرح تطبیق دیتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت ان کی نگاہ میں کیا وقعت رکھتی ہے۔ اگر داؤد نبی یا اخلاق حسنہ سے متصف کنگ داؤد ہیں تو حتیٰ اور یاہ کی عورت سے متعلق داستان کا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ اور اگر اور یاہ کی بیوی کا واقعہ صحیح ہے تو اس مستورہ بالا منقبت و مدحت کا استحقاق کس داؤد کو حاصل ہے؟ اس کے برعکس قرآن عزیز نے حضرت داؤد کے متعلق تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور معصوم پیغمبر ہیں، خلیفۃ اللہ اور بنی اسرائیل کے امیر و حکمراں ہیں۔ وہ کہتا ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور بلا شبہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان بخشا، داؤد اچھا بندہ ہے، بلا شبہ وہ خدا کی رحمت کی جانب رجوع ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا صبا، اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت بخشی۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ صاد، اور ہم نے اس داؤد کو مضبوط ملک عطا کیا اور حکمت سے نوازا اور حق و باطل کے فیصلہ کی قوت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ نمل، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم سے بہرہ کیا، اور ان دونوں نے کہا اس اللہ کے لیے ہر طرح کی حمد جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ ان تمام آیات میں حسب عادت قرآن عزیز نے کتب سابقہ کے ان خیالات کی تردید اور اصلاح فرمائی ہے جو ان کے پیروں کی تحریف و تبدیل کی بدولت ان میں بطور معتقدات داخل ہو گئے ہیں۔ اس نے تاریخ کے اس تاریک پردہ کو چاک کر کے بتایا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان بنی اسرائیل میں مقدس ہستیاں گزری ہیں، وہ خدا کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں اور ہر قسم کے گناہ اور نافرمانیوں سے مقدس اور پاک ہیں، مگر افسوس اور 100,000 افسوس کہ قرآن عزیز کے اس مقدس اعلان کے باوجود حتیٰ اور یح کی بیوی کی اس خرافی داستان کو تورات اور اسرائیلیات سے لے کر بعض مفسرین نے قرآن عزیز کی تفسیر میں نقل کر دیا اور اسرائیلی حفوات کو بلا دلیل و سند اسلامی روایات کی حیثیت دے دی۔ ان سادہ لوح بزرگوں نے یہ مطلق خیال نہیں فرمایا کہ جن خرافی داستانوں کو آج وہ اسرائیلی روایت کی حیثیت سے قرآن عزیز کی تفسیر میں نقل کر رہے ہیں، کل وہ آیات قرآنی کی تفسیر و تشریح سمجھی جا کر امت مرحومہ کے لیے فتنہ سامانی کا باعث بنیں گی اور ان کی گمراہی کا سبب ثابت ہوں گی۔ اور حیرت و صد حیرت ہے بعض ان جدید و قدیم متکلمین پر جنہوں نے اس قسم کی حسدیات کو سختی کے ساتھ رد کر دینے کی بجائے ان روایات کے نیک محمل تلاش کر کے ان کو قابل قبول بنانے کی سعی نامشکور فرمائی ہے اور بے محل حسن ظن سے کام لے کر اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ یہ تعویلات جو اس خرافی روایت کے بارے میں کی جا رہی ہیں ریت کی دیوار اور تار عنکبوت ہیں، اور کسی نہ کسی اسلوب کے ساتھ اس کو تسلیم کرنے سے عصمت انبیاء جیسے اہم اور بنیادی اسلامی عقیدہ پر ضرب کاری لگتی ہے، اور یہ کہ انبیاء اور رسول کی جانب اس قسم کے انتساب سے جبکہ قرآن عزیز کا دامن پاک اور بے لوث ہے اور وہ اس قسم کی روایات کو بہتان عظیم سمجھتا ہے، تو پھر کسی شخص کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی تفسیر میں اس قسم کی خرافات کا تذکرہ کرے۔ بہرحال ان مفسرین نے جن آیات کی تفسیر میں اس زہر ہلاہل کو ملا دیا ہے وہ سورہ صاد میں حضرت داؤد کے اس واقعہ سے متعلق ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد غلبك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صاد، اور کیا تجھ کو ان دعوے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار کود کر عبادت خانہ میں گھس آئے اور داؤد کے پاس تو داؤد ان سے گھبرایا، وہ بولے گھبراؤ نہیں، ہم تو جھگڑ رہے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو ہمارے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کر دے اور ٹالنے والی بات نہ کرنا اور ہم کو سیدھی راہ بتا۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے ہاں ایک دمبی ہے، بس یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی میرے حوالے کر دے اور مجھ سے گفتگو میں بھی تیز ہے۔ داؤد نے کہا وہ اپنی دمبیوں میں تیری ایک دمبی کو ملانے کے لیے جو سوال کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، الا یہ کہ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک
نیک اور ایسے بہت کم ہیں۔ اور داؤد کے خیال میں گزرا کہ ہم نے اس کا امتحان لیا، بس مغفرت چاہنے لگا وہ اپنے رب سے اور گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا خدا کے سامنے۔ پھر ہم نے اس کو وہ کام معاف کر دیا اور اس کے لیے ہمارے پاس عزت کا مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ اے داؤد، ہم نے تجھ کو ملک میں اپنا نائب مقرر کیا ہے، سو تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ حکومت کر اور نفس کی خواہش پر نہ چل، اور کہ وہ تجھ کو اللہ کی راہ سے بچلتے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بچتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔